پاکستان کی سپریم کورٹ نے 10 برس قبل کراچی میں شاہ زیب خان نامی نوجوان کے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم شارق جتوئی سمیت تمام ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا۔ شاہ زیب خان کی ہلاکت کا واقعہ 24 دسمبر 2012 کی شب کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں شارق جتوئی اور ان کے ساتھیوں نے تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کر کے شاہ زیب کو قتل کر دیا تھا۔ اس مقدمے میں ٹرائل کورٹ نے شارق اور ان کے ساتھی سراج تالپور کو سزائے موت، جبکہ دیگر دو مجرموں سجاد تالپور اور غلام مرتضیٰ لاشاری کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ 2019 میں سندھ ہائی کورٹ نے ہی شارق جتوئی اور سراج تالپور کی جانب سے دائر بریت کی اپیل مسترد کر دی تھی، تاہم ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں دیگر دو مجرموں سجاد تالپور اور غلام مرتضیٰ لاشاری کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف مجرمان کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تھی اور جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس اپیل پر فیصلہ سنایا۔ سماعت کے دوران مجرمان کے وکیل لطیف خوسا کا کہنا تھا کہ قتل کے واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا اور ملزمان کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فریقین کے درمیان صلح ہو چکی ہے اور صلح نامے کی بنیاد پر تمام مجرمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ جو مقدمہ بنا اس میں کوئی دہشت گردی کا عنصر نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 میں درج عمر قید کی سزا کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ لطیف خان خوسا کا مزید کہنا تھا کہ ملزم 18 سال کا بچہ تھا۔ صحافی کہتے ہیں کہ اس نے وکٹری کا نشان دکھایا تھا۔ چیف جسٹس نے ان سے پچھلی مرتبہ پوچھا کہ آپ نے کیا وکٹری کا نشان بنایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں بچہ تھا، تو 18 سال وغیرہ کے بچوں کو اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ شاہ زیب کا قتل اور ملزمان کی گرفتاری۔ شاہ زیب خان قتل کیس کی FIR کے مطابق بڑی بہن کے ولیمے سے واپسی پر فلیٹ کے نیچے شاہ زیب خان کی بہن سے مرتضیٰ لاشاری نے بدتمیزی کی، جس کے بعد فریقین میں تلخ کلامی ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں شاہ زیب خان مارے گئے۔ اس مقدمے میں شارق جتوئی، ان کے دوست نواب سراج تالپور، سجاد تالپور اور ان کے ملازم غلام مرتضیٰ لاشاری کو نامزد کیا گیا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے عمل میں نہ آنے کے بعد کراچی کے سماجی کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جسٹس فار شاہ زیب خان کے نام سے مہم چلائی گئی تھی، جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی اس کا از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد مفرور شارق جتوئی کو دبئی، نواب سراج تالپور کو نوشہر و فیروز اور دیگر ملزمان کو سندھ کے دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جون 2013 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مرکزی ملزم شارق جتوئی سمیت 2 ملزمان کو سزائے موت، جبکہ 2 کو عمر قید کی سزا دینے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے ماتحت عدالت کو مقدمے کی دوبارہ سماعت کی ہدایت کی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی اس مقدمے کی سماعت کے دوران مقتول شاہ زیب خان کے والد DSP اورنگزیب خان اور والدہ امبرین اورنگزیب نے عدالت میں ایک حلف نامہ پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے ملزمان کو معاف کرنے کی گواہی دی تھی۔ تاہم اس وقت مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہونے کی وجہ سے ملزمان کو معافی نہیں مل سکی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے خاتمے کے بعد یہ جرم قابل معافی بن گیا تھا۔ 2017 میں شاہ زیب خان کے والدین نے قصاص اور دیت کے قانون کے تحت صلح نامے کے بعد ملزم شارق جتوئی کو معاف کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ تاہم فروری 2018 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے بعد اس مقدمے میں ملوث 4 ملزمان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد انہیں دوبارہ حراست میں لیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ پاکستان کے قانون میں قتل کی سزا موت یا عمر قید ہے، لیکن اس میں اگر مدعی چاہے تو ملزمان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔
تاہم انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں صلح کی راہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ان دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں ریاست مدعی ہوتی ہے۔ دیت کا قانون کیا ہے؟ پاکستان میں دیت کے قانون کے مطابق قتل جیسے سنگین جرم میں بھی مقتول کے خاندان کے پاس ملزمان کو معاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انہیں صرف عدالت میں اتنا کہنا ہوتا ہے کہ ہم انہیں خدا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ درحقیقت قانونی ماہرین کے مطابق اس معافی کا بنیادی مقصد مالی مفاد ہوتا ہے اور متاثرین کو غیر رسمی طریقے سے رقم کی ادائیگی کسی طرح غیر قانونی نہیں۔ جسمانی تشدد کے جرائم کی صورت میں تصفیہ یا معافی کی دفعات پہلی مرتبہ 1990 کی دہائی میں اسلام سے متاثر قانونی اصلاحات کے طور پر متعارف کروائی گئی تھیں۔ اس نظام کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتی نظام میں کافی بوجھ ہے اور یہ تاخیر کا شکار ہے، جبکہ ان دفعات میں نظام پر دباؤ کم رکھنے میں مدد ملتی ہے اور اس سے فساد بڑھنے کے امکان بھی کم رہتے ہیں۔ لیکن ایک تحقیق کے مطابق 1990 میں قتل کی سزا ملنے کی شرح 29% تھی اور ان قوانین کے آنے سے یہ گر کر کم ہو کر 2000 میں صرف 12% رہ گئی تھی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ اس قانون سے بار بار جرم کرنے والوں کو ایک طرح کا استثناء مل جاتا ہے اور یہ طاقتور افراد کے لیے انصاف سے بچنے کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ کوئی امیر اور طاقتور بچا تو نہیں جیل میں۔ شارق جتوئی کی بریت کے معاملے میں سوشل میڈیا پر عمومی رائے اس فیصلے کے خلاف دیکھنے میں آ رہی ہے اور زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے سے مایوس ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے رہنما جو آج تحریک انصاف سے الگ کیے جا چکے ہیں، اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ شارق جتوئی بھی رہا، کوئی امیر اور طاقتور بچا تو نہیں جیل میں، جبکہ عمران خان آج جیل میں ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کب کی ختم ہو چکی ہے۔ متعدد مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، دیگر پارٹی رہنماؤں کی وکالت کرنے والے وکیل فیصل حسین نے لکھا کہ مدعیان کی ملزم سے صلح کے بعد اس کیس میں ملزم کو سزا دینا قانونی طور پر ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ صلح کے بعد عدالت میں ان مقدموں میں سزا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تاہم ان کے بھائی اور پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما جو کبھی رہے تھے، آج کل ان کو بھی تحریک انصاف سے الگ کیا جا چکا ہے، لیکن وہ رستے توڑا کر پھر تحریک انصاف میں شامل ہونے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے انہیں ٹویٹر پر اپنے بھائی کو جواب دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے اور ایسے واقعات پر فساد فی الارض کا اطلاق ہوتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ عدالت کی طرف سے بریت کا یہ فیصلہ تباہ کن ہے۔ ماہر قانون تیمور ملک نے لکھا کہ وہ شارق جتوئی کی سپریم کورٹ سے بریت پر مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اس بریت کی تکنیکی وجوہات جو بھی ہوں، یہ ہمارے فوجداری نظام انصاف کے لیے اچھا تاثر نہیں ہے اور عام آدمی کی امید میں مزید کمی ہوگی۔